بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بھائیو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج تیسرا رمضان المبارک ہے اور 14 تاریخ ہے مارچ کی 2024 کا سال ہے۔ ابھی افطاری میں تقریباً کوئی گھنٹہ رہ گیا ہے، تو اس وقت میں یہ بہت زیادہ اہم وقت ہوتا ہے نا، بہت زیادہ اہمیت اس کی یہ ہے کہ ابھی تو انشاءاللہ افطاری کے بعد یا بالکل مغرب کے شروع ہوتے ہی رات شروع ہو جائے گی، اور اس ٹائم میں کوئی عبادت کرے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عبادت کے تو مختلف شکلیں ہیں، جیسے کہ نفل نماز تو اس وقت آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا جائے، اور قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی روح کو منور کیا جائے، اور یہی ایک کتاب ہے جو مختلف احادیث میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کو تھامے رکھو اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسی طرح جو صحیح احادیث ہیں ان کو بھی تھام کے رکھنا چاہیے۔ اور ہر دور میں فتنے تو لازمی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، یہ مختلف علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر فتنوں کا دور ہو تو اسی دور میں انسان کو چاہیے، یا یوں کہہ لیں مسلمان کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور قرآن پاک میں جو احکام ہیں ان پہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بڑی کتابیں ہیں نا وہ 4 ہیں، اور 4 میں سے صرف قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے تلاوت کرنے پر بھی انسان کو نیکی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور جو پہلے کتابیں تھیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا کہ ان کا تلاوت کرو تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا تلاوت کرنے سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اصل جو روح ہے قرآن پاک کا تو وہ تو یہ ہے کہ اس کے احکام پہ عمل کیا جائے، اس میں جو کچھ ہے اس کو سمجھا جائے، اور جتنا بھی ڈیپ اس کے معنوں کے اندر کوئی جا سکتا ہے تو اتنا ہی اچھا ہے، اور جتنا بھی وہ غور و فکر کرے گا اتنا ہی وہ اس کے اندر گہرائی میں جاتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کا مفہوم سمجھنے میں آسانی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کرے گا۔ تو جتنا بھی ہو سکے، اور اب تقریباً ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام اپنے پہ لازم کرنا چاہیے کہ ہر روز یا چاہے رات ہو تو قرآن شریف کی تھوڑی سی تلاوت کیوں نہ ہو لیکن وہ کرنا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی اس قرآن پاک کو پڑھا جائے تو وہ بہتر ہے، اور رمضان المبارک اور قرآن پاک کا ایک رشتہ بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں اترنا شروع ہوا تھا، تو اسی طرح جو انا انزلناہ والا وہ صورت ہے، اس میں میرے خیال میں اس کا وہ تو ذکر ہے، خیر رمضان میں جو رات ہے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ 1000 رات سے بہتر ہے، لیکن ابھی مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ قرآن پاک اور رمضان کا بہت زیادہ تعلق ہے آپس میں، اور یہ بھی کتاب اترنا شروع ہوا تھا رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک میں نیکی اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر اس کا ثواب دیتا ہے، تو اگر ویسے بھی یہ ہے کہ
اگر کوئی ایک نیکی کر لے تو اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں یہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمیں اپنے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نیکیوں کے بارے میں، کہ کئی گنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن یہ تو شعور ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید اور بھی نیکیوں میں تقسیم در تقسیم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی جتنا بھی ہو سکے تلاوت کلام پاک اور تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔